لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بھائیوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا، گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ علاقہ اس طرح ہوگا، غربت اس طرح ہوگی، مدارس میں ایسے حالات ہوں گے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ میں 16 سال پہلے گجرات کے ایک مشہور مدرسے ناگل میں فارغ ہوا ہوں 1998 میں 1998 میں، اور میں کبھی گجرات سے آگے کہیں نہیں گیا. 10 سال میں گجرات کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ تو حضرت مولانا مفتی محمود الرحمن اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور دین دنیا رات چنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ان کے اس مدرسے کو دارالدیوبند اور مظاہر سہارنپور جیسے فیوز سے مالا مال فرمائے کہ انہوں نے میرے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کیا اور مجھ کو اس قابل سمجھا کہ میں ان کے مدرسے میں تشریف لاؤں اور کچھ باتیں کروں. حالانکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں علماء سے اور طلباء سے کچھ نصیحت کروں. ہمارے یہاں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے. ہمارے مدرسے میں ان کا پروگرام تھا. اسی طرح تو حضرت نے بیان اس طرح شروع کیا کہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. حالانکہ آج کے زمانے میں اگر ہم حساب لگائے تو مولانا سے زیادہ کام، حضرت مفتی صاحب سے زیادہ کام دنیا میں کوئی نہیں کر رہا. جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اتنا کام کیا ہے کہ 1000 آدمی نہیں کر سکتے. اگر حساب لگایا جائے تو کئی سو کتابیں لکھ ڈالی، کئی سو مریدین پیدا کر دیے، درجنوں ادارے قائم کر دیے. 1000 آدمی جو کام نہیں کر سکتا ایک اکیلے آدمی نے کیا، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ. اسی وجہ سے ان کو مجدد کہا گیا. اسی طرح آج کے زمانے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہے، ہمارے مدرسے میں تشریف لایا ہے. ان کے بعد مفتی رفیع عثمانی صاحب جو محتمیم بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے اور صدر مفتی بھی ہے، وہ بھی ہمارے یہاں تشریف لائے. تو اتنے بڑے آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور چاہتا ہوں کہ طالب علم ہی کی حالت میں میری موت واقع ہے اور چاہتا ہوں کہ پوری زندگی میں اس کا مصداق رہوں کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے بری مخلوق ہو چاہے بحری مخلوق ہو، میں ان کی دعائیں حاصل کرتا رہا. تو وہ اتنے بڑے آدمی ہیں تو میری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہو. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی کوئی نصیحت کر سکوں. یہ تو ان کا بہت بڑا احسان ہے اور یوں کہتا ہوں کہ ان کی حکم کی پیروی کر رہا ہوں اور ان کے دل کو میں دکھانا نہیں چاہتا ہوں. ورنہ میرے تصور اور خیال میں نہیں تھا کہ مجھے کچھ باتیں کرنی ہوگی آپ کے سامنے. یہ تصور میں نہیں تھا.
انہوں نے یہ پروگرام رکھا اور میں انکار نہیں کر سکا، اس وجہ سے کہ میں ایسے پروگراموں سے بھاگتا ہوں جہاں پر کچھ شہرت ہو، جہاں پر کچھ عزت ہو، جہاں پر کچھ تعارف ہو، ایسے پروگراموں سے میں بھاگتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک ہی فون کیا، میں نے کہا میں حج سے آ گیا ہوں، میں پناما سے میں نے ان پہ فون کیا تھا اس وجہ سے کہ یہ میرا کچھ کام کر رہے ہیں، میری جو مجالس ہوتی ہے اس کو یہ قلم بند کروا رہے ہیں اور یہ کتابی شکل میں یا تقریروں کی شکل میں شائع ہوگی۔ تو اس سلسلے میں نے ان کے اوپر فون کیا، تو میں نے بتایا اس وقت کہ میں حج میں آنے والا ہوں اور حج سے 11 تاریخ کو میں ہندوستان پہنچوں گا۔ حضرت سے بات ہوئی کہ میں پہنچ چکا ہوں، تو کہا کہ تشریف لے آئے حضرت۔ میں نے کہا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں صرف 12 دن کے لیے آیا ہوں اور وہ بھی 16 سال کے بعد۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں دنوں کا سفر گھنٹوں میں کرواؤں گا، لیکن تم کو آنا پڑے گا۔ تو فون میں ہی ایسا اس انداز سے مجھ کو دعوت دی کہ میں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہم اسپینش میں کہتے ہیں میرے لیے بہت سارے کمپرومائز ہوئے ہمارے گجرات میں، یہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جانا، جانتے ہیں۔ اس کے باوجود میں ان کی دعوت کو رد نہیں کر سکا اور میں ان کی دعوت کے اوپر کھیلتے ہوئے آ گیا۔ لیکن میں بہت خوش ہوں، ماشاءاللہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ حضرت جلدی کروا رہے تھے لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، میری تو چاہت تھی کہ ہر طالب علم کا مکمل بیان بھی سنوں، مختلف بچوں سے قرات بھی سنوں، مختلف بچوں سے مختلف نعتیں بھی سنوں۔ اس لیے کہ میرا تو مشغلہ ہی یہ ہے، میں کوئی مسجد میں جاتا ہوں، کوئی مدرسے میں جاتا ہوں، انگلینڈ جاتا ہوں یا کسی اور ملک میں جاتا ہوں، حجاز جاتے ہیں، بھارت جاتے ہیں، تو میری جستجو یہی ہوتی ہے کہ یہاں کیا کیسا ہے، پڑھائی کیا ہے، پڑھائی میں کیا نئی چیز ہے۔ جیسے کہ میں ساؤتھ افریقہ میں یہ ایک نابینا طالب علم ہے، غالباً استاد بھی ہے، پڑھا بھی رہے ہیں، تو میں نے جیسے ان کو دیکھا میرے ذہن میں بات آئی کہ افریقہ میں ایک مدرسہ ہے، حضرت نے دیکھا ہوگا، جو مستقل نابینا کا دارالعلوم ہے، مستقل بلیمز دارالعلوم بلیمز، یہ لینس کے ایریے میں مولانا حسن مرچی اس کے محتمم بھی ہے، بانی بھی ہے، اور بہت منظم طریقے سے نابینا بچوں کو حفظ بھی، اور حفظ کیسٹ سے نہیں۔ حضرت مولانا خود فرماتے میری ڈسکس ہوئی ہے کہ کیسٹ کے ذریعے سے حفظ کرانا صحیح نہیں ہے، باقاعدہ وہ پڑھتے ہیں، پانچ ٹکے ہوتے ہیں، تو یہ انگلی کے اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا حروف ہے، 1 اور 4 ہے تو الف ہے، 2 اور 6 ہے تو با ہے، پھر 2 اور 6 کے بعد پھر 1 اور 3 ہے تو بازر بی ہے، سمجھے، زیر ہے۔ اس طریقے سے پورا قرآن ہے، اور تمام حدیث کی کتابیں بھی مستقل ہو گئی ہے نابینا کی زبان سے، اور یہ جو پڑھتے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کھولا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے اس طریقے سے۔ اور ابھی میں بمبئی گیا تو بمبئی میں بھی مولانا حسن مرچی افریقہ والے ہی نے، رفیق بھائی دودھ والا ہے جو تقریباً 20,000 سے 20,000 سے زائد مکاتب چلا رہے ہیں، ان کے یہاں بھی نابینا 45 بچے باقاعدہ زیر تعلیم ہیں، عربی سوم تک کی تعلیم ہے، اور میں خود دیکھ کر آیا کہ مستقل میرے سامنے کئی نابینا بچوں کو لایا گیا بھی۔ میں جب حج سے آیا تو دوسرے ہی دن باقاعدہ پروگرام تھا، وہاں جلسہ تھا، اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، تو میں نے دیکھا بہت متاثر ہوا۔ تو میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ چلو اس بچے کے لیے ہم بھیج دیں اس کو، اس لیے کہ مولانا حسن صاحب نے مجھے امریکہ کا ذمہ دار بنایا ہے اس موضوع کے اوپر کہ جہاں کا کسی بھی ملک کا کوئی بھی نابینا طالب علم دیکھے تو ہمیں اطلاع دے یا اس کا پاسپورٹ کی کاپی بھیجے، ہم ایڈمیشن بھیج دیں گے، اس سے آپ ویزا کی کارروائی کریں اور سب خرچہ ان کی طرف سے ہے۔ اور وہ اتنا سکھا دیتے ہیں کہ بچہ خود 3 دن ان کے ساتھ کوئی رہبر ہوتا ہے، چوتھے دن سے بچے کو اپنا سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، بچہ خود استنجا جاتا ہے، خود مطبخ میں جاتا ہے، خود درسگاہ میں جاتا ہے، خود تکرار میں جاتا ہے، یہاں تک کہ
جو قریب بچے رہتے ہیں 10 کلومیٹر پہ 15 کلومیٹر پہ وہ اپنے گھر بھی خود جائیں گے، بس پکڑیں گے یا ٹرین پکڑیں گے پوری، اور اس طرح رہیں گے جیسے کہ ایک نارمل بچہ رہ رہا ہے. اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ بچہ فارغ ہونے تک اس قابل ہو جائے کہ اس کی شادی بھی ہو جائے اور وہ کام بھی کرے اور ایک نارمل بچے اور نارمل انسان کی طرح زندگی گزارے، کسی کا محتاج نہیں. تو بہرحال میرا تو کام ہی یہ ہے، میں جستجو میں ہی رہتا ہوں کہ کیا کس کو کیا ضرورت ہے. اس کو دیکھ کے مجھے فوراً خیال آیا کہ چلو مولانا سے بات کروں کہ اس کا ہم ایڈمیشن بھر کر اس کو بھیج دیں افریقہ، تاکہ اس کی زندگی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. بہرحال یہ تو مدرس ہے ماشاءاللہ، اللہ مزید ترقیات سے نوازے. اور اگر کوئی ایسا ہو تو حضرت بتائے، یہ بھی نابینا ہے، وہ سامنے جو لڑکا ہے وہ بھی نابینا ہے، ہم کچھ کارروائی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں ہو گئی. بہرحال میں تو بہت خوش ہوا، بچوں نے اپنے اپنے پروگرام پیش کیے اور میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ کچھ نصیحتیں کروں، خود نصیحتوں کا محتاج ہوں. بہرحال حضرت کی محبت تھی کہ ان کے ایک لفظ ہے کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کراؤں گا یا منٹوں میں، لفظ مجھے یاد نہیں ہے، شاید منٹوں میں کہا یا گھنٹوں میں کہا. بہرحال ایسا ہی کیا کہ ہم صبح نکلے شام کو پہنچ گئے الحمدللہ. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں سے امریکہ جانا آسان ہے، لیکن بمبئی سے یہاں آنا ایک مشکل ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آنے کو بھی قبول فرمائے اور باعث خیر اور باعث برکت بنائے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے طلباء کو دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے داخلہ لینے کی توفیق عطا فرمائی. اساتذہ کو دین کا علم پڑھانے کے لیے ان کو بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ہمارے حضرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس کی بنیاد ڈالے. بہرحال یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے کسی بھی طریقے سے ہمیں دین کے ساتھ اور علم کے ساتھ منسلک رکھا. بہرحال میں طلباء سے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو میرا اپنا تجربہ ہے. ایک بہت بڑے عالم ہے، محدث ہے، شیخ الحدیث ہے. گزشتہ سال میں نے انٹرنیٹ میں ان کا ختم بخاری شریف سنا، اس میں انہوں نے طلباء کو کچھ نصیحت کی ہے. وہ فرماتے تھے کہ طلباء 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ طالب علم جو جب سے داخلہ لیتے ہیں جب سے لے کر فراغت تک برابر محنت سے پڑھتے ہیں، برابر محنت سے. ایک یہ. دوسرے وہ ہے، حضرت کے الفاظ یوں تھے کہ بعض طلباء تو وہ ہے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور بعض طلباء وہ ہے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھے رہنے کے لیے آتے ہیں. سمجھ پڑی بات. اور ایک تیسری قسم وہ ہے کہ جو آتے تو پڑھے رہنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لیکن بیچ میں یعنی عربی سوم میں پہنچے اور احساس ہوا کہ مجھے محنت سے پڑھنا چاہیے. تو ایک یہ ہے. ایک تو وہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک برابر محنت سے پڑھتے ہیں، اعلیٰ استعداد پیدا کرتے ہیں. دوسرے وہ ہے جو پڑھے رہتے ہیں. اور تیسرے وہ ہے کہ درمیان میں پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب مجھے محنت سے پڑھنا چاہیے، میں نے یہ اپنی اتنے سال بیکار کر دیے. اس کے بعد وہ محنت شروع کرتا ہے، لیکن چونکہ بنیاد کمزور ہے تو اب وہ اس کو کوئی بات سمجھ نہیں پڑتی. تو حضرت نے پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں بھی انہی طلباء میں تھا کہ بس مدرسے میں سال ہا سال تک پڑھا رہا. عربی پنجم میں میں دارالعلوم دیوبند، میرے والد نے مجھے داخلہ کرایا اور دارالعلوم دیوبند گیا. دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 3-4 مہینہ رہا اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا. تو میرے والد صاحب گجرات سے مجھے لینے آئے. پھر مجھے گھر لے گئے. گھر میں ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. میں بہت ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، بہت سخت. تو ایک دن رات میں چارپائی پر سویا تھا اور میرے والد صاحب
میری دادی کے ساتھ یعنی ان کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے، اور میرے والد صاحب میری دادی سے کہہ رہے تھے کہ اب میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیجنے والا نہیں ہوں۔ تو میری دادی نے کہا کیوں ایسا کریں گے، کیوں نہیں بھیجیں گے؟ تو کہا کہ 10 سال سے 8-9 سال سے میں اس کو پڑھا رہا ہوں، میں نے اتنا زیادہ خرچ اس کے لیے کیا، خرچہ کیا، پھر میں دارالعلوم دیوبند اس کو لے کر گیا، میری ٹکٹ اس کی ٹکٹ، پھر بیمار ہوا تو اس کی دوا دارو میں کتنا خرچہ ہوا، پھر میں لینے گیا، پھر لے کر گھر آیا، کتنا خرچہ ہوا، اس کے باوجود یہ کچھ پڑھا نہیں، پڑھا رہا۔ میں چارپائی پر سویا ہوں، بیمار ہوں، سن رہا ہوں پوری بات۔ اس رات ان باتوں کو سن کر میں نے طے کیا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ حالانکہ سالہ سال گزر گئے پڑھے رہنے میں، یہ بات سن کر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ میں اٹھا اور میری والدہ آرام فرما رہی تھی، ان کی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ میری والدہ اٹھ گئی، کیا بیٹا زیادہ تکلیف ہے؟ کیونکہ بیمار تھا بہت زیادہ۔ تو کہا نہیں۔ کیا ہوا؟ کہا کہ میرا بسترا اور میرا کھانا پینا سب تیار کرو، میں جا رہا ہوں، پہلی ٹرین سے جا رہا ہوں دیوبند، گجرات میں دیوبند جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا تو بہت بیمار ہے، جب اچھا ہو جائے گا جب جانا ہے، نہیں ابھی جانا ہے۔ میری والدہ نے سب کچھ تیار کیا، اور جب میں نکل رہا تھا تو 150 روپئے دیے اور کہا کہ یہ میری زندگی کی کل کمائی ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک ایک آنا، اس زمانے میں وہ حضرت کا یہ الفاظ ہے، ایک ایک آنا، آج تو 100 روپئے کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے، اس زمانے ایک ایک آنے کو جمع کر کر کے میں نے یہ 150 روپئے جمع کیے ہیں، میں تجھے دیتی ہوں۔ اس رات سے لے کر جب میں نے یہ طے کیا کہ مجھے پڑھنا ہے، اس رات سے لے کر آج تک 45 یا 44 سال سے میں مدرس ہوں دارالعلوم دیوبند میں، آج تک میں نے ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کی، ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کی۔ جس رات میں نے طے کیا کہ مجھے پڑھنا ہے، اس رات سے لے کر آج تک میں نے ایک بھی گھڑی ضائع نہیں کی۔ لغو میں اسی وجہ سے میں نے ایک حدیث شریف سنائی کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لا یعنی چیزوں سے بچے، لغو چیزوں سے بچے۔ لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز کا کرنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ طلبہ کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت نے اتنے سالوں میں خود دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گھڑی بھی میں نے ضائع نہیں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو ششمائی کے بعد پہنچا، میرے ساتھ ایک دوسرے طالب علم تھے گجرات ہی کے جن کا اول نمبر آتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے اب پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کہا کہ تمہاری بنیاد کمزور ہے، تو اب اس کمزور بنیاد کو کیسے مضبوط کروں؟ تو کہا کہ یہ بنیادی کتابیں لے کر آؤ، عربی اول کی، نحو صرف وغیرہ۔ میں وہی پیسے جو میری والدہ نے دیے تھے، میں کتب خانے میں گیا اور خرید کر تمام کتابیں لایا۔ مشکات، عربی پنجوم، ہدایہ وغیرہ تو پڑھ ہی رہا ہوں، ساتھ ساتھ انہی گجراتی طالب علم جو ساتھی تھا ان کے پاس یہ نحو صرف کی کتابیں میں نے 1 مہینے میں پڑھی، اور اسی سال سالانہ پر ان کے اول نمبر آیا، میرا دوسرا نمبر آیا، اور دوسرے سال سے میں اول نمبر سے کامیاب ہوا۔ اب اندازہ لگائیے کیسے ہوا، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ ہمارے طلباء کی عام عادت ہوتی ہے کہ اوقات کو ضائع کرتے ہیں، ہمیں اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء اور اکابرین کے ایسے کئی واقعات ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کھانے کے روٹی کو سالن کے ساتھ کھانے کے بجائے وہ بھگو کر کھا لیا کرتے تھے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اوقات کی قدر کریں، خصوصاً طلباء کو۔ اور میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ جو طالب علم، دیکھو یہ جو خرچے کی بات ہے، حضرت خرچے کا انتظام کرتے ہیں، یہ تو مدارس والوں کا احسان ہے کہ مدارس والے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، سونے کا انتظام کرتے ہیں، رہنے کا انتظام کرتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں محدثین حضرات
اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں محدث، اور دور دراز سے طلبہ آتے ہیں، ہزاروں میل اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل کر کے آتے ہیں حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، خود اپنا کھا رہے ہیں، کہیں کسی کونے میں پڑے ہیں، اور اس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے ویسے نہیں پہنچا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک محدث تھے، وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے، تشریف لائے بغداد۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خلیفہ منصور کی طرف سے امام احمد بن حنبل کے اوپر وارننگ تھا، اور وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کار سے پڑکاسر، نظر بند تھے، یعنی گھر سے نکل نہیں سکتے تھے، اور پولیس ان کے پیچھے تھی۔ تو ایک محدث نے سنا کہ بھائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لاکھوں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے زبان میں، چنانچہ ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں ان سے حدیث حاصل کروں۔ چنانچہ ہزاروں میل کا سفر کر کے بغداد تشریف لائے اور پوچھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ کدھر ہے، کہاں رہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی ان کے پاس جانے کی کوشش مت کرنا، اپنی خیر مناؤ، اس وجہ سے کہ خلیفہ نے ان کو تو نظر قید کیا ہوا ہے خلق قرآن کے مسئلے میں، علماء جانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ تدبیر کی کہ بھکاری بن گئے، بھک منگے بن گئے، کٹوڑا لیا، کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے، اور تحقیق کرنے کے گھر کدھر ہے، کسی نے بتایا کہ اس محلے میں رہتے ہیں، فلاں نمبر کا گھر ہے۔ چنانچہ یہ بھکاری بن کر گئے اور دستک دی اور آواز لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کچھ دینے کے لیے نکلے تو انہوں نے کان میں سرگوشی کی کہ میں بھکاری نہیں ہوں، میں تو حدیث کا بھکاری ہوں، حدیث سننے آیا ہوں آپ سے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری تو یہ حالت ہے، اپنی بھی خیر مناؤ، مجھے بھی چین سے رہنے دو۔ تو کہا کہ نہیں، میں یہ شکل اختیار کروں گا، روزانہ بھکاری بن کر مانگنے کے لیے آؤں گا، آپ بجائے کچھ پیسے دینے کے ایک حدیث رسول اللہ کی مجھے سنایا کریں۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے دن سے یہ معمول شروع کیا، کئی مہینوں تک یہ معمول رہا۔ اس دن سے رہتے بھی تھے بھکاریوں کے محلے میں، فٹ پاتھ پر سوتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور روزانہ کٹوڑا لے کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر دستک دیتے تھے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نکلتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث سناتے تھے۔ اس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچا، تو ہمیں اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہ لوگ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ان کا احسان ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پلاتو سروی ہو نامک تراگار، اس کا مطلب کیا ہے کہ پلیٹ تیار ہے، کھانا لقمہ تیار ہے، صرف ہمیں نگلنا ہے۔ ہمیں کھانے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، سونے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اساتذہ موجود ہے، یہ بیچارے مطالعہ کر کر کے اور یاد کر کر کے لا کر تم کو سناتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں محنت کرنی ہے، اوقات کی قدر کرنی ہے۔ تو جو طلبہ اب تک محنت سے نہیں پڑھے تو وہ اب اس مجلس میں حضرت کی طرف طے کرے کہ آج سے مجھے محنت سے پڑھنا ہے۔ اور کوئی طالب علم کمزور نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بعض طالب علم کے ذہن میں یہ احساس کمتری آ جاتی ہے کہ میرا تو ذہن نہیں چلتا، میرا تو دماغ نہیں، چنانچہ وہ یاد ہی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ ہمارے استاد دربیر میں ابھی تک پڑھا رہے 60 سال سے، ان کے واقعات میں ہے، مشہور ہے، طلبہ جانتے ہیں کہ ان کو بالکل یاد نہیں ہوتا تھا۔ 8-9 سال میں حفظ کیا، عربی اول میں تھے، بالکل یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ استاد نے کہا کہ رات میں 2-2 بجے تک پڑھو، سبق کو یاد کرو۔ چنانچہ استاد رات میں 1 بجے دیکھنے آئے تو کلاس کا کوئی بھی طالب علم نہیں تھا، صرف وہ بیٹھ کر بالکل رٹ کے یاد کر رہے تھے، نحو کی کتابیں تھی، زبانی یاد کرنی تھی۔ چنانچہ استاد نے دیکھا تو استاد کے دل سے دعا نکلی، کہتے ہیں کہ وہ دعا ان کو لگ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دماغ کھول دیا استاد کی دعا کی برکت سے اور استاد کی پیروی کی برکت سے۔ پھر اللہ نے ایسا دماغ کھولا کہ دورے حدیث میں اول نمبر سے پاس ہوئے اور آج بڑے محدث ہیں۔
تو ہمیں اساتذہ کی دعا بھی لینی ہے، اور پھر مدارس کے جو قانون ہے اس کے مطابق چلنا ہے، قانون کے خلاف۔ میں ہمیشہ ہمارے یہاں کہا کرتا ہوں، ہمیشہ تقریباً جب ہم ہمارے مختلف شعبے یعنی اکیڈمی کا نام ہم اس لیے دیتے ہیں کہ بس صرف مدرسہ تک محدود نہ رہے ہمارا کام، بڑے بچوں کو بھی جمع کرتے ہیں، پھر بڑی عمر کے مردوں کو بھی جمع کرتے ہیں، پھر بڑی عمر کی عورتوں کو بھی جمع کرتے ہیں، پھر وہ لڑکیوں کو بھی جمع کرتے ہیں جو داخلہ نہیں لے سکتی، کام کر رہی۔ وہاں تو اکثر عورتیں بھی کام کرتی ہیں، اس لیے کہ عورتیں سب دنیاوی اعتبار سے پڑھی لکھی ہے، تو مختلف طریقے سے ہم کام کرتے ہیں۔ تو ہم اس میں ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ جو عادت بچپن سے پڑتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں آپ دیکھو کئی ایسے لوگ ہیں جو داڑھی بھی نہیں رکھتے اور بظاہر بے دین ہے، لیکن کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھٹتی۔ کئی ایسے ہیں، حضرت نے دیکھے ہماری تمام مساجد میں آئے ہیں، پہلی صف میں امام کے پیچھے ہمیشہ ہیں 3-4 آدمی، داڑھی نہیں رکھتے، کرتا پیجامہ نہیں پہنتے، شرعی لباس نہیں ہے، شرعی چہرہ نہیں ہے، لیکن کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھٹتی۔ اور ان کا معمول ہے سالہ سال سے وہ جو فضیلت حاصل کرنے کا کہ بھائی 40 دن جو 40 دن کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو یہ مرتبہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ جو فضیلت ہے حدیث شریف میں اس کو حاصل کرتے ہیں وہ، حالانکہ زندہ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ان کو پوچھو، یہ بچپن سے ان کے والدین نے یہ عادت ڈلوائی ہوگی، یہی ہے۔ اس کے برعکس ایک عالم ہے لیکن اس کی رکعت جا رہی ہے، یا دن میں ایک آدھ نماز پوری چلی جاتی ہے، یہ کیوں؟ عالم تو بہترین ہے، لباس بھی شرعی ہے، داڑھی بھی شرعی ہے، لیکن نمازیں چھوٹ رہی ہے، تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے، رکعتیں چھوٹ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ بچپن سے عادت نہیں پڑی۔ تو آپ کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرنی ہے، بچپن ہی سے اچھی عادتیں، پھر معمولات۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب تشریف لائے تو کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تعلیم کیسی ہے، ہمیشہ ہے کہ تربیت کرو، بچوں کی تربیت کرو، بچیوں کی تربیت کرو، بچپن ہی سے ان کی تربیت کرو، تربیت کا خاص لحاظ رکھو۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے طلباء سے گزارش ہے کہ خود کوشش کرے بچپن ہی سے تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہو۔ ہم مختلف طریقے سے ہمارے طلباء کو سمجھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو، حضرت اصلاح فرمائے، ہم اس طریقے سے جذبہ دلاتے ہیں ہماری زبان میں تاکہ ان کو شوق پیدا ہو کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی یوں کہہ دے کہ بھائی حدیث شریف میں ہے کہ جو ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا 27 نماز کا ثواب ملے گا، ہے نہیں ہے؟ 27 نماز کا ثواب ملے گا، تو 5 نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو کتنی 135 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی یوں کہہ دے کہ 5 روپیہ انویسٹمنٹ کرو 135 نفع ہوگا، تو کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا، دنیا کے لیے کرتا ہے؟ تو یہ تو آخرت کے لیے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ یقین نہیں ہے۔ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، اگر غلط ہو تو حضرت اصلاح فرمائے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک دن 5 نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب 1350 نماز کا ہے، 1350۔ کیسے؟ معراج میں رسول اللہ تشریف لے گئے، 50 نمازیں ملی، پھر کم کرتے کرتے 9 مرتبہ آٹے مارے، ہمارے الفاظ میں، ہمارے گجراتی میں آٹے مارے، آخر میں 5 رہ گئی، لیکن ثواب اللہ پورے 50 کا دے رہا ہے۔ اب 5 نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 50 نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ملا، تو 50 کو ضرب دو 27 سے تو 1350 نماز کا دن میں ثواب مل جائے۔ کتنا بڑا ثواب سے ہم محروم رہے ہیں، کیوں توجہ نہیں ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، بچپن ہی سے عادت ڈالنی چاہیے کہ ہماری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، انتظار صلاۃ کے ساتھ، پھر زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے اور استعدادیں پیدا کرنی ہے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں ہم ان چیزوں سے گزر رہے ہیں کہ بغیر استعداد والے علماء کی کوئی کمی نہیں ہے، استعداد والے علماء ملتے نہیں ہیں۔ اب ہم کتابیں دیتے ہیں ایسے علماء کو جن کی وہ صلاحیت نہیں ہے،
قدوری پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے اور کتابوں کے پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اب ایسے کو مجبوراً دی ہوئی ہے، وہ استعداد اس طریقے سے پڑھا نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے مدرسے کی معیار جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ایسے لے بھاگو علماء کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے، پڑھنا ہی ہے تو ہر بچہ محنت کر کے استعداد پیدا کرے، ہر چیز میں کوشش کرے کہ کیسے استعداد ہو۔ میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں، اس لیے کہ میری کوئی زیادہ استعداد نہیں ہے۔ میں دابیر میں 10 سال رہا ہوں اور میں نے کھیل کر 10 سال نکالے ہیں۔ اکثر فورن کے طلبہ کی یہی حالت ہوتی تھی اس زمانے میں، اس وجہ سے کہ ہمارے ٹفن آتے تھے، تمام سہولت، اسپیشل ہمارے کمرے الگ تھے، فورن کے بچے مدرسے کی طرف سے تمام سہولتیں تھیں، تو سہولتوں کا ہم غلط فائدہ اٹھاتے تھے، محنت نہیں کرتے تھے، جس کا آج بھی احساس ہے کہ اگر محنت کر کے اعلیٰ استعداد پیدا کی ہوتی تو کتنا فائدہ ہوتا۔ لیکن آج یہ جو ہمیں دل میں جو یہ احساس، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم نہیں محنت کر کے استعداد نہیں پیدا کر پا رہے ہیں۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ حضرت نے انتظام کیا ہے، تو آپ محنت سے پڑھیں اور استعدادیں پیدا کریں، ترقی کریں۔ تو بھائی طلبہ محنت کریں گے، جو طالب علم پڑھا رہا آج تک وہ بھی حضرت کی طرف طے کر لے کہ آج سے مجھے ایک بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ بہرحال جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم ہی نے ذکر کو، یعنی قرآن پاک کو، دین کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزے عطا فرمائے، اور معجزے جو اللہ نے عطا فرمائے اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ دیکھ کر جان لے کہ یہ نبی ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، اور انبیاء کو کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 8، کسی کو 10۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل الخیرات کے حاشیے میں لکھا ہے 4000 معجزے عطا فرمائے، کم و بیش۔ اس میں چند معجزے تھے جو سب سے بڑے، معراج کا معجزہ، پھر شق صدر کا معجزہ۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا قرآن پاک، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری تھی یا صحیفے یا پمفلٹ اتارے تھے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔ اسی وجہ سے اور کوئی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہی، دین بھی محفوظ نہیں رہا۔ صرف قرآن مجید جو کا تو جیسا اترا تھا 1400 سال پہلے ویسا ہی موجود ہے، کوئی فرق نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور حفاظت کے لیے اسباب اختیار کیے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو سنہری جلد میں اتار دیتے، اگر کوئی اس کو مٹانا چاہتا تو اس کے ہاتھ شلب ہو جاتے، وہ ہلاک ہو جاتا، یہ بھی طریقہ اپنا سکتے تھے۔ لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو اللہ نے اسباب اختیار کرتے ہوئے انسانوں ہی سے کام لیا، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلسل انسانوں ہی کے ذریعے سے اپنے قرآن کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت کرتے جا رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حفاظ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پھر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور تبع تابعین سے لے کر آج تک ان حفاظ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت فرمائی۔ حالانکہ مغربی لوگ اور باطل لوگ ہر زمانے میں کوشش کرتے رہے کہ کیسے قرآن مجید کو مٹا دیا جائے، اور ہندوستان کے جنگ آزادی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان لوگوں نے قرآن مجید کے لاکھوں نسخے جلائے، ان کے زوم میں کوئی قرآن باقی نہیں رہا تھا ہندوستان میں، اس کے باوجود قرآن مجید ختم ہوا نہیں، اس وجہ سے کہ ان بچوں کے مبارک سینوں میں محفوظ ہے، اس کو کون نکالے؟
ایسے بھی حفاظ ہے ہمارے یہاں بھی کہ الحمد سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک بھی غلطی نہیں جاتی، ایک بھی غلطی نہیں جاتی۔ ایسے بھی حفاظ ہے جو الٹا قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اس میں بھی غلطی نہیں جاتی، اندازہ لگا والناس سے اس طرح، ایسے بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ حفاظت کر رہے ہیں ان حفاظ کے مبارک سینوں کی برکت سے۔ چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ان حفاظ کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی قرات کی حفاظت قراء کے ذریعے سے کی، جیسے کہ ابی ابن کعب بہت بڑے قاری تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رسول تھے، تو قراء کے ذریعے سے قرآن مجید کی قرات کی حفاظت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قراء قرآن مجید کے الفاظ کی اور قرات کی حفاظت کرتے رہے۔ اسی طریقے سے علماء کے ذریعے سے اور فقہا کے ذریعے سے قرآن مجید سے نکلنے والے مسائل کی حفاظت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چالو ہے۔ اسی طریقے سے مفسرین حضرات کے ذریعے سے قرآن مجید سے نکلنے والی تفسیر کی حفاظت فرمائی، محدثین کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کی حفاظت اس طرح کی کہ یہ حدیث شریف بھی وحی غیر مطلوع ہے۔ یہ بھی کیونکہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اور کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ان کا قول اور فعل اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو بھی حدیث اس کو بھی وحی غیر مطلوع کہا گیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قراء کے ذریعے سے، حفاظ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، فقہا کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے اپنے دین کی اور اپنے قرآن کی حفاظت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، اور ان کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی اور دین کی حفاظت ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ہمیں بھی اسباب کے طور پر قبول ہونا ہے۔ قرآن مجید اور دین کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے اسباب اختیار کیا ہے انسانوں کو، تو ہمیں بھی قبول ہونا ہے اور ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور دین میں لگنا ہے اور نیتیں کرنی ہے کہ قیامت تک بلکہ موت تک پوری زندگی ہم دین کے کام میں لگے رہیں گے اور طالب علم بن کر پوری زندگی گزاریں گے، جیسے کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے یہاں ارشاد فرمایا تھا۔ تو بہرحال میں نے آج کی اس مجلس میں 2-4 باتیں کی، اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائے، گستاخی معاف کرے، لیکن میں نے یہ اپنا تجربہ بیان کیا کہ بھائی طالب علمی کے زمانے میں اگر ہم محنت نہیں کریں گے پھر پچھتائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو طلبہ آج ہی سے محنت سے پڑھے، تمام طلبہ اچھی استعدادیں پیدا کرے، اپنے ذہن سے یہ تو نکال ہی دے کہ میں کمزور ہوں، کوئی کمزور نہیں ہے۔ محنت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی دماغ کھول دے گا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کمزور طالب علم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے عالمی پیمانے کے اوپر کام لیا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طالب علم بہت ہوشیار تھا، کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کے برعکس ایک طالب علم جو کمزور تھا وہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔